اسلامک سٹوری انفو کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے پیارے بچوں کے لیے آج ہم سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے وفات تک کا کچھ واقعہ مختصراً آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ویڈیو جو ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ رقیہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں، جو بعثت نبوی سے 7 سال پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ سیدہ رقیہ کا پہلا نکاح ابن عتبہ بن ابی لہب سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے بعد اور بعض روایتوں کے مطابق جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، تب عتبہ نے اپنے باپ ابی لہب کے حکم کے مطابق حضرت رقیہ کو طلاق دے دی۔ ان کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ کا عتبہ بن ابی لہب سے صرف نکاح ہی ہوا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی تھیں۔ تو چنانچہ نکاح ہوا تھا تو انہوں نے نکاح جو ہے وہ توڑ دیا، ختم کر دیا۔ یہی عتبہ فتح مکہ کے موقع پر شرف اسلام سے بعد میں بہرہ بھی ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ ان کی شادی یا نکاح وغیرہ ان سے نہیں ہوا۔ تب جو طلاق دے دی تھی وہی ہوئی تھی۔ ان کے بعد ان کے ایک بھائی تھے معتب بن ابی لہب، انہوں نے بھی اسی موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ ایک بہت ہی عالم دین، بہت ہی بڑے جو ہیں مصنف، وہ لکھتے ہیں، علامہ ابن سعد ان کا نام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کی سعادت اندوز اسلام ہونے پر، یعنی کہ ان دونوں کے اسلام سے بہرہ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد مسرت ہوئی۔ آپ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان لے گئے اور کچھ دعا کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور جو تھا وہ مسرت سے چمک رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، میں نے اپنے ان بھائیوں کو اللہ سے مانگا تھا، چنانچہ اللہ تعالی نے یہ میرے بھائی مجھے لوٹا دیے ہیں، اس لیے میں آج بہت خوش ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عتبہ جو تھے وہ غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں بھی شریک ہوئے اور وہاں پر بڑی پامردی سے لڑتے رہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ایک بہت بڑے اور بلند پایا جو ہے مصنف تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عتبہ بن ابی لہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں وفات پائی۔ اس واقعہ کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو اپنی دامادی کے لیے منتخب فرمایا، یعنی کہ جب وہ وفات پا گئے اور ان سے طلاق ہو چکی ہوئی تھی تو انہوں نے پھر رقیہ کی شادی کے لیے حضرت عثمان غنی جو تھے ان کو منتخب کیا، ان کو پسند فرمایا کہ میری بیٹی کا نکاح ان سے ہونا چاہیے۔ تو وہ جو حضرت عثمان غنی تھے وہ بنو امیہ کے ایک بہت ہی ممتاز اور بہت ہی خوبصورت جوان تھے اور نہایت اعلیٰ اوصاف و خصائل سے متصف بھی تھے۔ ان کی اپنی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خویش یعنی کہ داماد بننے کا شرف انہیں حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ مکہ میں جب کفار نے مسلمانوں کو بے حد ستایا، ان کے ظلم جو تھے وہ حد سے بڑھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سن 5 نبوت میں کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حضرت عثمان بھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ حبش کو ہجرت کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر کے حبش میں چلے گئے ہیں
تو ان کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی بیویوں کے ہمراہ ہجرت کی، اور اس کے بعد عثمان غنی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔ چند ماہ بعد حضرت عثمان غنی اور رقیہ جو تھے وہ حبش سے پھر مکہ واپس آ گئے، لیکن جب کفار کی ایذا رسانیاں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئیں اور وہ ان کے مظالم جو تھے اس قدر بڑھ گئے کہ ناقابل برداشت تھے، تو چنانچہ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ پھر حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ میں عثمان غنی کے بارے میں پریشان ہوں کیونکہ ان کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں ملی، تو میں بہت فکر مند ہوں ان کے بارے میں۔ تو ایک دن پھر ایک عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے عثمان اور رقیہ کو بچشم خود حبش میں بخیر و عافیت دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے، عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ کافی عرصہ حبش میں قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو یہ خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، تو حضرت عثمان غنی جو تھے وہ کچھ مسلمانوں کی ہمراہ حضرت رقیہ کو لے کر حبش سے پھر مکہ واپس آ گئے، اور پھر چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت کے گھر اترے۔ حضرت اوس جو تھے وہ بھی ایک بہت ہی بلند پایہ ناز صحابی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور صحابہ کرام جنگ کی تیاریاں کر کے غزوہ بدر کی طرف جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی ان کو چیچک نکل آئی۔ چیچک ایک بیماری ہوتی ہے جو جسم پہ دانے دانے اور بہت زیادہ تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے، اور اس سے سارا جسم جو ہے اس پہ دانے بن جاتے ہیں، اور وہ کافی جو ہے یہ مسئلہ کی بیماری ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضرت عثمان غنی کو حکم دیا کہ آپ حضرت رقیہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہریں، اور آپ کو اللہ تعالی آپ کو جہاد میں شریک ہونے کا ثواب عطا کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی مدینہ منورہ میں ہی ٹھہر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی بدر سے مراجعت نہیں فرمائی تھی کہ حضرت رقیہ کی تکلیف جو تھی وہ بڑھ گئی۔ مراجعت مطلب کہ واپس نہیں آئے تھے وہاں سے، ابھی کوئی کسی قسم کا نہیں کوئی بھی خبر آئی تھی، تو نہ ہی کوئی فتح کی نہ شکست کی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ابھی حالات جنگ کے ہی چل رہے تھے کہ ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی ان کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے 21 سال کی عمر میں جو ہے وفات پا لی۔ تو اسی وقت جب وہ ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو حضرت زید بن حارثہ جو کہ ایک صحابی رسول تھے وہ فتح بدر جو تھی ان کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لخت جگر کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کو بھی مغفرت فرمائے۔ اسی وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ مدینہ منورہ واپس پہنچ کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر فرمایا عثمان بن مظعون جا چکے، اب تم بھی ان سے جا ملو۔ عثمان بن مظعون جو تھے وہ بھی ایک صحابی رسول تھے، اور وہ پہلے مہاجر تھے جنہوں نے مدینہ آ کر وفات پائی تھی۔ مہاجر یعنی کہ پہلے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آنے والے شخص فوت ہوئے تھے، تو دوسرے جو تھی وہ حضرت رقیہ تھی جنہوں نے وفات پائی تھی مہاجر بن کر۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر عورتوں میں کہرام مچ گیا تو حضرت عمر نے انہیں سختی سے منع کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمر انہیں رونے دو، دل اور آنکھ کے رونے سے کوئی حرج نہیں، البتہ نوح و بین سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ایک شیطانی حرکت ہے۔ تو چنانچہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے دل غمگین ہو، کوئی پیارا بہن بھائی یا ماں باپ یا کوئی عزیز و اقارب، کوئی دوست احباب دنیا سے چلا جائے تو آنکھ میں آنسو آ جائیں، دل غمگین ہوتا ہے تو انسان کو رونا خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ تو رونے سے، آنسوؤں کے ساتھ رونے سے کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، اور وہ رو لینا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ غمگین دل جب ہوتا ہے تو آنسو آتے ہی آتے ہیں۔ لہٰذا جو نوحہ بیان کرنا ہوتا ہے، بالوں کو کھینچنا، دوپٹے اتارنا اور نازیبا حرکات کرنا، وہ بالکل اسلام میں حرام ہے۔ لہٰذا نوحہ بین اور اس طرح کی نازیبا حرکات جو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب اپنی بہن کی قبر پر تشریف فرما ہوئیں تو آپ بھی قبر کے کنارے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے کناروں سے ان کے آنسو پونجے۔ حضرت رقیہ کے قیام حبش کے دوران حضرت عبداللہ جو تھے، ان کا مطلب حضرت رقیہ کا ایک بیٹا حضرت عبداللہ پیدا ہوا۔ جب حضرت رقیہ حبشہ کے اندر مقیم تھی، مکہ مکرمہ سے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا اور اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی صاحبزادی کی نسبت سے حضرت عثمان غنی کی کنیت جو تھی وہ بھی ابو عبداللہ ہی مشہور ہوئی۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ عثمان غنی کی کنیت جو تھی وہ ابو عبداللہ کیوں مشہور ہوئی، کیوں ابو لہب کے بیٹوں نے حضرت نبی کی بیٹی کو طلاق دی، اور طلاق بھی تب دی کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اس وجہ سے کسی بھی قسم کا کوئی اگر جو دشمنان اسلام میں فرقہ واریت جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی ویسی باتیں کر کے ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کا نکاح ہوا تھا، البتہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر ہی تھیں کہ ان کو طلاق ہو گئی تھی۔ اور اسی تکلیف سے انہوں نے جو ہے ایک دفعہ حضرت رقیہ جو تھیں ان کی وفات کے بعد عبداللہ صرف 4 سال کے تھے، تو کچھ سال کے بعد یعنی کہ 2 سال بعد جو ہے ان کو ایک حادثہ پیش آیا کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی۔ حضرت عبداللہ، حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی کے جو بیٹے تھے وہ 4 سال کے تھے، اور ان کو حضرت رقیہ کی وفات کے 2 سال بعد ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس سے ان کا سارا چہرہ جو ہے وہ متورم ہو گیا، یعنی کہ جو کوئی جراثیم وغیرہ ہوں گے وہ پھیلے، اور وہ جو چہرہ تھا اس میں جو تکلیف ہے بڑھ گئی۔ تو اسی تکلیف سے انہوں نے وفات پائی، 4 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور عثمان غنی نے ان کو قبر میں اتارا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت مقولہ جو ہے ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، اور وہ مقولہ یہ ہے جس کا ترجمہ ہم آپ کی گوش گزار کرتے ہیں، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بے حساب، ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔